تو پیارے بچوں، گزرے وقتوں کی بات ہے، ایک گاؤں میں ایک بڑا زمیندار رہتا تھا۔ خدا نے اسے بہت سی زمین، بڑے بڑے مکان اور باغ دیے تھے۔ گائیں اور بھینسوں کے علاوہ اس کے پاس ایک اچھی قسم کا بیل اور گدھا بھی تھا۔ بیل سے کھیتوں میں ہل چلانے کا کام لیا جاتا اور گدھے پر سوار ہو کر زمیندار ادھر ادھر سیر کو نکل جاتا۔ زمیندار کے پاس جو بیل تھا وہ بیچارہ صبح سے پچھلے پہر تک ہل میں جتا رہتا۔ شام کو جب وہ گھر آتا تو اس کے کھانے کے لیے بھوسا ڈال دیا جاتا، لیکن گدھے کو سبز گھاس کھانے کو ملتا۔ غریب بیل یہ سب کچھ دیکھتا اور چپ رہتا۔ وقت اسی طرح گزر رہا تھا۔ ایک دن جب بیل کھیتوں سے واپس آتے ہوئے گدھے کے پاس سے گزرا تو گدھے نے اسے لنگڑاتے ہوئے دیکھ کر پوچھا، بھائی آج تم لنگڑا کر کیوں چل رہے ہو؟ بیل نے جواب دیا، گدھے بھائی آج مجھے بہت کام کرنا پڑا۔ میں جب تھک جاتا تھا تو نوکر میری پیٹھ اور ٹانگوں پر زور زور سے لاٹھیاں مارتا۔ میری ٹانگ میں چوٹ لگ گئی ہے۔ خیر اپنی اپنی قسمت ہے۔ گدھا یہ سن کر چپ رہا۔ وہ دونوں اکٹھے رہتے تھے۔ جب دونوں کو وقت ملتا ایک دوسرے سے باتیں بھی کر لے۔ ایک روز بیل کو اداس اور خاموش دیکھ کر گدھے نے اس سے پوچھا، بیل بھائی کیا بات ہے؟ آج تم چپ کیوں ہو؟ کوئی بات ہی کرو۔ بیل نے کہا، گدھے بھائی کیا بات کروں، آج پھر بڑی لاٹھیاں پڑی ہیں۔ گدھا کہنے لگا، بیل بھائی سچ جانو تمہاری جو درگت بنتی ہے وہ دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ میں تمہارا دکھ بانٹ نہیں سکتا۔ بیل بولا، گدھے بھائی تم نے سچ کہا، دکھ تو کوئی کسی کا نہیں بانٹ سکتا، لیکن تم کوئی مشورہ تو دو کہ اس مصیبت سے میری جان کیسے چھوٹے گی، اور نہیں تو 2-4 دن ہی آرام کر لوں۔ گدھے نے کہا، ایک ترکیب میری سمجھ میں آئی ہے، اس پر عمل کرو گے تو 5-7 روز کے لیے تو بچ جاؤ گے۔ کہو تو بتاؤں؟ بیل بولا، نیکی اور پوچھ بتاؤ کیا ترکیب ہے؟ گدھے نے بتایا، تم یہ کرو کہ جب ہل والا تمہیں لینے آئے تو تم آنکھیں بند کر کے کھڑے ہو جانا۔ وہ تمہیں کھینچے تو تم 2 قدم چلنا اور ٹھہر کر گردن ڈال دینا۔ پھر بھی اگر اسے رحم نہ آئے اور کھیت پر لے ہی جائے تو کام نہ کرنا اور زمین پر بیٹھ جانا۔ کیسا ہی مارے پیٹے ہرگز نہ اٹھنا، بار بار گر پڑنا۔ پھر وہ تمہیں گھر لے آئے گا، گھر لا کر تمہارے آگے چارہ ڈالے گا تو کھانا تو ایک طرف رہا، تم اسے سونگھنا تک نہیں۔ گھاس دانہ نہ کھانے سے کمزوری تو ضرور آ جائے گی، مگر کچھ دن آرام بھی مل جائے گا، کیونکہ بیمار جانور سے کوئی محنت نہیں لیا کرتا۔ لو یہ مجھے ایک ترکیب سوجی تھی، تمہیں بتا دی، اب تم کو اس پر عمل کرنے یا نہ کرنے کا اختیار ہے۔ چارے بھوسے کا وقت آ گیا تھا۔ نوکر نے گدھے اور بیل کے آگے چارہ رکھا۔ بیل 2 ایک منہ مار کر رہ گیا۔ اگلے دن ہل والا بیل کو لینے آیا تو دیکھا کہ بیل بیمار ہے، رات کو کچھ کھایا بھی نہیں۔ نوکر دوڑا ہوا مالک کے پاس گیا اور کہنے لگا، نہ جانے رات بیل کو کیا ہوا ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، اور آج مجھے پورے کھیت میں ہل چلانا ہے، اب میں کیا کروں؟ زمیندار ہل والے سے بولا، ایسا کرو تم گدھے کو لے جاؤ، ہل میں کام لگا کر کام نکال لو جب تک کہ بیل ٹھیک نہیں ہو جاتا۔ گدھے پر مصیبت آ گئی۔ پہلے تو دن بھر کھڑے کھڑے گھاس کھایا کرتا تھا، اب جو صبح سے ہل میں جتا تو شام تک سانس لینے کی مہلت نہ ملی۔ دم بھی مروڑی گئی، ڈنڈے بھی پڑے۔ سورج ڈوبنے کے بعد جب گدھا لوٹ کر اپنی تھان پر آیا تو بیل نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا اور کہنے لگا، بیل بھیا تمہاری مہربانی سے آج مجھ کو ایسا سکھ ملا کہ ساری عمر کبھی نہیں ملا تھا، خدا تم کو خوش رکھے۔ گدھا یہ سن کر کچھ نہ بولا۔ وہ اس سوچ میں تھا کہ اگر 2-4 دن یہی حال رہا تو میری جان ہی چلی جائے گی۔ اچھی نیکی کی ہے کہ اپنے آپ کو ہی مصیبت میں پھنسا دیا ہے، اس کا کوئی حل نکالنا ہی پڑے گا۔ دوسرے دن پھر ہل والا گدھے کو لے گیا اور شام تک اسے ہل میں لگائے رکھا۔ جب گدھا تھکا ہارا واپس آیا تو بیل نے پھر اس کا شکریہ ادا کیا اور خوشامد کی باتیں کرنی چاہی، لیکن گدھا کہنے لگا، میاں ان باتوں کو تو رہنے دو، آج میں نے مالک کی زبان سے ایک ایسی بری خبر سنی ہے کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، خدا تم کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ بیل نے
کان کھڑے کر کے پوچھا، گدھے بھائی سناؤ تو، ایسا کیا ہو گیا؟ میرا تو دل دھڑکنے لگا ہے۔ گدھا بولا، کیا سناؤں؟ مالک حل والے سے کہہ رہا تھا کہ اگر بیل زیادہ بیمار ہو گیا ہے اور اٹھنے کے قابل نہیں رہا تو کسائی کو بلا کر اس پر چھری پھروا دو۔ بیل کسائی کے نام سے کانپ اٹھا اور کہنے لگا، پھر تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ گدھا بولا، میں تو ہر حال میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں۔ اب میرا یہ مشورہ ہے کہ تم کھڑے ہو جاؤ، چارہ بوسا کھانے لگو اور صبح کو جب حل والا آئے تو خوشی خوشی اس کے ساتھ جا کر حل میں جت جاؤ۔ جان جانے کے ڈر سے بیل نے پھر گدھے کے مشورے پر عمل کیا، چارے کی ساری گھاس صاف کر دی۔ صبح ہوئی تو حل والا بیل کی تھان پر پہنچا۔ بیل نے جو حل والے کو دیکھا تو اچھلنا شروع کر دیا۔ حل والے نے بیل کو بالکل تندرست پایا تو گدھے کی بجائے وہ بیل کو لے گیا۔ تو پیارے بچوں، ہمیں جب بھی کسی کو کوئی مشورہ دینا ہو تو ہمیں اچھا مشورہ دینا چاہیے۔ گدھے نے بیل کو الٹا مشورہ دیا جس کی سزا اسے بھی ساتھ میں بھگتنا پڑی۔